اور یاد رکھ لے، جب بات نیکی کے حکم اور برائی سے روکنا، اس کو عربی زبان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، یعنی خدا کے بندوں کو بھلائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ امت محمدیہ کا کام ہے، یہ امت محمدیہ کا یہ کام ہے۔ اور یاد رکھ لیں، جب بات کام کی آئی، دنیا کا ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے، اگر وہ کام کرنا بند کر دے تو وہ چیز کا مقام قائم نہیں رہتا، اس کی پوزیشن ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا ہماری مسجد میں یہ اے سی لگے ہوئے، یہ جب تک کام کر رہے ہیں اے سی لگے ہوئے رہیں گے، جب یہ کام کرنا بند کر دیں گے یا تو اسے ریپیئر کیا جائے گا، اگر ریپیئر بھی نہیں ہو سکے گا تو یہ مسجد میں رہنے کے مقام پر رہنے کے مستحق نہیں رہیں گے، بلکہ یہ کچرے کے مقام پر چلے جائیں گے۔ دنیا میں اصول ہے، قاعدہ ہے، ہمارا مائک جب تک کام کر رہا ہے اپنے مقام پر قائم ہے، کام کرنا بند کر دے اسے کچرے کی ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے گا یا پرانے سامان میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمارے گھروں میں فریج ہے، کولر ہے، جو چیزیں استعمال کی ہے، اور اسی طرح ہم کسی کو کام پر رکھتے ہیں، نوکری پر رکھتے ہیں، اگر وہ اپنی نوکری کرنا چھوڑ دے، نوکری کرنے میں کمزوری کرے، ہماری دکان میں، مکان میں، آفس میں، کمپنی میں، تو ہم کب تک برداشت کریں گے؟ ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، آخرکار ہم اسے نکال کر پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی تجھے جس کام کے لیے رکھا گیا ہے تو اپنا کام ہی نہیں کر رہا ہے، تجھے رکھ کر کیا فائدہ؟ تو دنیا کا اصول ہے، قاعدہ ہے کہ جب تک کوئی چیز ہو یا کوئی انسان ہو، کام کرتا رہے گا تو اس کا پوزیشن، اس کا مقام برقرار رہے گا، جب کام کرنا چھوڑ دے گا تو اس کا مقام ختم ہو جائے گا۔ یہ میں نے مثال دی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت، تمہارا بھی کام ہے، اگر تم بلندیوں پر رہنا چاہتے ہو، اگر تم کامیاب رہنا چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں بلندی پر قائم رہنا چاہتے ہو اور خیر امت بن کر رہنا چاہتے ہو، تو تمہارا بھی کام ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ تم خدا کے بندوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہو، بھلائی کی دعوت دیتے رہو، اور خدا کے بندوں کو برائی سے روکتے رہو، خدا کے بندوں کو گناہوں سے روکتے رہو، یہ تمہارا کام ہے۔ اور دنیا دیکھتی ہے، اسلام کی تاریخ گواہ ہے، جب تک مسلمان اپنے کام کو انجام دیتے رہے، اللہ نے مسلمانوں کو ہر جگہ کامیابی عطا فرمائی، ہر جگہ مسلمان کامیاب ہوتے رہے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا تھا، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یعنی مسلمانوں کی شان تو یہ ہے، جنگل و بیابان تو جنگل و بیابان ہے، مسلمان تو ظلمات، سمندر کے لہروں کے درمیان بھی مسلمان رہے، تو وہاں پر بھی کامیابی نے مسلمانوں کے قدموں کو آ کر چوما ہے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ دریا نے بھی ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا تھا۔ تو جب تک مسلمان، امت محمدیہ، حضور کی امت اس اپنے کام پر قائم رہی، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، بھلائی کی دعوت دیتے رہے، معاشرے میں نیکی کو عام کرتے رہے اور برائیوں سے روکتے رہے، تو اللہ نے ہر جگہ کامیابیوں سے سرفراز فرمایا۔ اور جب سے امت محمدیہ نے اپنے کام کو چھوڑ دیا، اپنے اس مشن کو، اپنی زندگی کے مقصد کو چھوڑ دیا، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، جب سے اس کام کو ہم فراموش کر دیے ہیں، تب سے آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں آج مسلمان پستی اور زوال کے شکار میں نظر آ رہے ہیں۔ ہر جگہ سنتے ہیں کہ فلاں جگہ مسلمان
کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہے، اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو کام تھا ہم نے دنیا کے کاموں کے خاطر اللہ کا جو دیا ہوا کام ہے اس کام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہمارا کام یہی ہے کہ دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں نام کمائیں گے، عزت کمائیں گے، دولت کمائیں گے، شہرت حاصل کریں گے۔ دنیا میں آئے ہیں تو اپنی آل اولاد کے لیے، خوب ان کی ترقی کے لیے، ان کے لیے بہترین عمارتیں بنائیں گے، ان کو عالیشان سواریوں پر چلائیں گے۔ ہمارے ذہن اور دل و دماغ میں جب سے دنیا کے کام بس گئے اور اسی کام میں ہم لگ گئے، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ کام اللہ نے ہم کو دیا تھا، ہم نے اس کام کو فراموش کر دیا ہے، اسی لیے آج ہم پستی اور زوال کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، یاد رکھنا تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے رہنا، نیکی کی دعوت دیتے رہنا، اور خدا کے بندوں کو برائی سے روکتے رہنا۔ اور فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر اس کام کو چھوڑ دو گے، نیکی کا حکم ہم کیوں دیں، برائی سے ہم کیوں روکیں، ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے، وقت کہاں ہے، ہم اپنے کاموں میں لگے رہیں گے، اپنی مصروفیت میں لگے رہیں گے، اپنی دکان میں، مکان میں، جاب میں، اپنی کمپنی میں صرف اپنے کاموں میں لگے رہیں گے، اور اس کام کو چھوڑ دو گے جس کام کی ذمہ داری خالق کائنات نے تم کو دی ہے۔ اگر اس کام کو چھوڑ دو گے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک 2 سزائیں دے گا، اور وہ 2 سزائیں صرف 2 نہ سمجھو، اس 2 کے اندر دنیا کی ساری سزائیں اس کے اندر موجود ہیں، دنیا کی ساری تکلیفیں اس تکلیف میں موجود ہے۔ دیکھنے میں 2 نظر آ رہی ہے، لیکن غور و فکر کیا جائے تو ان 2 چیزوں کے پیچھے ہزاروں پریشانیاں نظر آتی ہے۔ میرا آقا فرماتے کہ سنو، اگر تم نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دو گے، خدا کے بندوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، تو 2 سزائیں ملے گی۔ پہلی سزا کیا ہے؟ میرا آقا فرماتے ہیں کہ پہلی سزا یہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تم دعاؤں پر دعائیں کرتے رہو گے، لیکن اللہ پاک تمہاری کوئی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ پہلی سزا ہے۔ اور دوسری سزا حضور نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے بخشش اور مغفرت کے لیے بھیک مانگتے رہو گے، اللہ تمہاری بخشش بھی نہیں فرمائے گا، تمہاری مغفرت بھی نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیں آپ، دیکھنے میں 2 ہے، لیکن کیسے خطرناک سزا ہے کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک ان دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوئی، مرنے کے بعد جنت تو مل جائے، فرمایا کہ نہیں، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے آج ضرورت اس بات کی ہے، آج ہم دنیا میں بہت سی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو یہ دے، وہ دے، فلاں دے، ایسا دے، ویسا دے۔ ہم دعا کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں، کرنا بھی چاہیے، کرانا بھی چاہیے، لیکن غور یہ کرنا چاہیے کہ جو چیزیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہونے سے رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کیا وہ چیزیں ہماری زندگی میں داخل ہے؟ کوئی انسان دوائی کھاتا ہے، دوائی کا اثر نہیں ہوتا ہے تو معلوم کرتا ہے کہ میری دوائی کھانے کے بعد دوا کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح آج ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اتنی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے
دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے، اتنے مشغول ہو گئے، اپنے آپ کو اتنے مصروف کر دیے کہ تمہیں جو خدا نے جو کام دیا تھا، اللہ کی طرف سے جو کام ملا تھا، وہ کام کو تم نے چھوڑ دیا۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، خدا کے بندوں کو بھلائی کا حکم دینا، اچھے کاموں کا حکم دینا، نماز کی دعوت دینا، قرآن کی تلاوت کی دعوت دینا، ماں باپ کی خدمت کی دعوت دینا، جو جو نیکیاں ہیں اس کام کو تم نے چھوڑ دیا۔ اور برائیاں ہو رہی ہے، برائیاں ہو رہی ہے معاشرے میں، گھروں میں، خاندانوں میں، محلوں میں، بستی میں، گناہوں کا بازار گرم ہے، لیکن ہم خواب غفلت کا شکار ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خوب مال کمائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کو اسکول کو چھوڑیں گے، ان کو اسکول سے لائیں گے، کوئی گھر میں بیمار ہو گیا تو پیسے خرچ کریں گے، دواخانوں کو لے جائیں گے، لائیں گے، یہی ہمارا سب کچھ کام ہے، یہ ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں یہ کام تو ہے، لیکن یہ اصل کام نہیں ہے۔ اصل کام ہمارا وہ ہے جو ہمارے خالق و مالک نے ہم کو بیان کیا ہے۔ اصل کام ہمارا وہ ہے جو خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی امتیوں، تم بہترین امت ہو، اسی لیے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، یہ تمہارا کام ہے، اس کام کو فراموش نہ کیا جائے۔ تو بہرحال آج چونکہ برائیاں بہت عام ہو رہی ہے، بہت پھیل رہی ہے، اور ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ برائیوں کو خاتمہ کون کرے گا، برائیوں کو کون مٹائے گا؟ برائیوں کو مٹانا ہر ایک انسان کی ذمہ داری بنتی ہے، گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارے گھر کے 18 سال، 16 سال، 20 سال، 22 سال کم عمر کے نوجوان بچے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا نظر آ رہے ہیں، شراب نوشیوں میں، نشے کی عادتوں میں گرفتار ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم خواب غفلت کا شکار ہیں۔ کم عمر کے بچے ہیں، قتل و غارت گیری میں پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم غفلت کا شکار ہیں۔ تو اسی لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم تمام اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے گھر کے اندر کے ماحول کو صحیح کریں، گھروں کی گندگیوں کا خاتمہ کریں، گھر میں ہونے والے جو منکرات ہیں، جو گناہوں کے کام ہیں، اس کو روکنے کے لیے ہر ایک انسان کوشش کرے گا تو معاشرے کے اندر سے برائی کا خاتمہ ہوگا۔ صرف مسجد میں جمعہ کے دن خطیب صاحب بولیں گے، سب سنیں گے، پھر اپنے گھروں میں جائیں گے، اس سے برائی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ برائی کے خاتمے کے لیے ہر ایک مسلمان کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے، ہر باپ کو، ہر بیٹے کو، ہر شوہر کو، ہر بھائی کو، ہر بہن کو، ہر ماں کو، ہر بیوی کو، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے۔ جب ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو نبھائے گا تو معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کو اللہ پاک ہماری زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔